قرآن مجید میں منافقین کا ذکر ہے، مگر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے کلیئرلی آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ کون لوگ منافق ہیں کون نہیں ہیں۔ آپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کی باتیں ہم تک جو پہنچی ہیں حدیث کی شکل میں، کیا اس کا کوئی امکان نہیں کہ ان میں سے بعض باتیں وہ ہیں کہ جو ان لوگوں کی جانب سے شرارت کے طور پر پہنچی ہوں کہ جو منافق تھے اور جنہوں نے کہ دین میں خرابی پیدا کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیں، یہ بالکل ممکن ہے۔ اسی وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ دین کی معلومات جو ہم تک پہنچی ہے اس کے دو حصے ہیں۔ ایک وہ معلومات ہے کہ جو اصل میں اللہ کا دین ہے، جس کو بڑے اہتمام کے ساتھ ایسے ہم تک پہنچایا گیا کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچنے میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، وہی اصل دین ہے۔ مسلمان کاش اس بات کو سمجھ جائیں۔ دین کے معاملے میں جذباتیت اتنی ہوتی ہے کہ لوگ یہ بات جاننے کے لیے بھی دھیان سے نہیں سوچتے کہ وہ اصل دین کیا ہے جس کو اللہ نے پیش کیا، اللہ کے پیغمبر نے پیش کیا۔ وہ اصل میں قرآن ہے، وہ اس کے ساتھ سنت ہے، جو دونوں کے دونوں اجماع، کمپلیٹ یونانیمٹی اور تواتر، ان انٹرپٹڈ کنٹینیوٹی کے ساتھ تب سے لے کر اب تک بغیر کسی گیپ کے ہم تک پہنچے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ معلومات ہے کہ جس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ یہ معلومات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کے ساتھ خود نہیں پہنچائی، بلکہ مسلمانوں نے سے بعض نے، سب نے نہیں، میجورٹی نے نہیں، بعض صحابہ نے اس کو منتقل کرنے کے لیے اپنے اپنے طور پر کوشش کی۔ کسی نے کوئی بات سنی، کوئی بات دیکھی، کسی نے کوئی دوسری بات سنی، کوئی دوسری بات دیکھی، اور بعد میں آنے والے لوگوں کو، چند کو، سب کو نہیں، چند لوگوں کو وہ بات پہنچائی زبانی، وربلی، اور انہوں نے پھر اس کے بعد اگلی جنریشن کو پہنچائی۔ اور یوں کوئی 2 صدیاں گزرنے کے بعد ہمارے بعض نمایاں علماء نے محنت کر کے، قربانی دے کے، ان کی اپنی طرف سے وہ چھان پھٹک کی کہ جو انسانی حد تک ہو سکتی تھی، کہ وہ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ یہ جو راوی ہیں یہ اپنے کردار، اپنے علم، اپنی میموری، اپنے ایک دوسرے سے ملاقات کے پہلو سے کتنے ریلائبل ہیں۔ انہوں نے اپنی اپنی اوپینینز دے دیں کہ جن کے دینے کے بعد ان کی کتابیں جب مرتب ہو کے منظر عام پر آئیں تو مسلمان اس سے اتنا زیادہ متاثر اور مرعوب ہوئے کہ عام طور پر یہ سمجھا جانے لگا کہ قرآن ہے اور سنت ہے اور یہ حدیث ہے، یہ سب اصل میں دین کے لیے یکساں طور پر ریلائبل انفارمیشن ہے۔ نہیں، حدیث بڑی قیمتی چیز ہے، بشرطے کہ وہ قرآن اور سنت کے جو اصل دین ہے اس کی روشنی میں سمجھی جائے۔ ورنہ میں نے شروع میں اپنی گفتگو کو یہ بیان کیا تھا کہ اگر آپ ترتیب الٹ دیں گے تو فٹ نوٹ اصل ٹیکسٹ بن جائے گا اور ٹیکسٹ بے معنی ہو جائے گا، جو انفارچونیٹلی اس وقت مسلمانوں کے معاملے میں ہوا ہے۔ اور یہ جو آپ نے بات بیان کی ہے اپنے سوال میں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ بھی نہیں بتایا جا سکتا کہ صحابہ کرام تو ایک جنریشن تھی، اس کے بعد نیکسٹ جنریشن میں کون کون لوگ تھے کہ جو منافق تھے اور جو جان بوجھ کر یہ کرتے تھے۔ بعض محدثین اور کرٹکس کے درمیان اس میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ شخص حدیث کا امام ہے، دوسرے کہتے ہیں یہ شخص جان بوجھ کر فراڈ کرنے والا منافق ہے۔ اتنا شدید اختلاف ہے۔ آپ یہ نہ بھولیے کہ یہودی مر نہیں گئے تھے، ان کو ایک شدید دھچکا پہنچا تھا اسلام کے غلبے کی وجہ سے، اور یہ وہ قوم ہے کہ جس نے مسلمانوں سے بدلہ لینے کے بارے میں کوئی پلاننگ نہ کی ہو، یہ ناممکن ہے۔ ظاہر ہے ان کو یہ معلوم تھا کہ مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی قوت کو وہ ملٹریلی تو کاؤنٹر نہیں کر سکتے، ان کے علم میں، ان کے دین میں گھس کے وہ خرابیاں پیدا کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ذخیرہ حدیث میں جہاں بہت شاندار حدیثیں ہیں، وہاں عمر رضی اللہ عنہ کو، عائشہ رضی اللہ عنہ کو مطعون کرنے والی حدیثیں، قرآن مجید کی سچائی اور ان کے اس کے اوتھینٹک طریقے سے ہم تک پہنچنے کو مشکوک بنانے والی حدیثیں بھی ہیں۔ سو الحمدللہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ دھیان سے آنکھیں کھول کر اس سارے ذخیرے کو دیکھیں، قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھیں، تو دیر آر نو پرابلمز۔ لیکن اگر آپ آنکھ بند کر کے ہر وہ بات کے جس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے آپ اس کو دین کا حصہ بنا لیں
تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پھر بہت سی ایسی خرابیوں کا امکان ہے کہ آپ ان باتوں کو دین میں شامل کر لیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں.